قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم التناد ہے، اور یہ نام پورے قرآن میں صرف ایک ہی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ 24واں پارہ سورہ مؤمن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں رجل مؤمن کے قول کو حکایتاً بیان کرتے ہوئے، یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد۔ یوم دن کو کہتے ہیں، تناد کا معنی چیخو پکار، باہم ایک دوسرے کو آوازیں دینا۔ اب قیامت کے دن کو چیخو پکار کا دن، باہم ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قیامت کے دن میں سب سے پہلی آواز، جس کو ہم کہتے ہیں سور کا پھونکا جانا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ آواز اس قدر سخت اور خطرناک ہوگی کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ ہاں، جس کی اللہ حفاظت فرمائے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ پھر یہ آواز اس قدر لمبی ہوگی کہ لوگ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس سے لوگ مردہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور گروہوں کی شکل میں میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، پھر ایک اور آواز آئے گی جس میں لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور پھر ہر جو گناہ ہے اس میں جتنے لوگ مشترک ہیں ان کے لیے الگ الگ آوازیں بھی ہوں گی۔ زنا کرنے والے اس طرف ہو جائیں، چوری کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ڈاکہ مارنے والے اس طرف ہو جائیں۔ اور پھر عجیب ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا، میزان کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، جس شخص کے بھی نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اگر اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ فرشتہ بلند آواز سے اعلان کرے گا، فلاں فلاں کا بیٹا، اس کے لیے کامیابی اور سعادت مندی کو لکھ دیا گیا، اب وہ کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگا۔ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا باری ہوگا، تو وہ فرشتہ بلند آواز سے اعلان کرے گا، فلاں ابن فلاں، اس کے لیے بدبختی اور شقاوت کو لکھ دیا گیا، اب کبھی اس کے لیے نیک بختی نہیں ہوگی۔ اب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ مومن جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اس کی زبان سے بھی ایک پکار ہوگی، وہ خوش خرم کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے قیامت کے دن کا یقین تھا، اس لیے میں نے پھونک پھونک کے زمین میں قدم رکھا، احتیاط سے زندگی گزاری۔ لیکن وہ کافر، وہ اپنی زندگی میں مست آدمی، جب اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا بھی دکھ، افسوس اور درد میں وہ بھی ایک پکار کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے کیا خبر میرا حساب و کتاب کیسا ہوگا۔ پھر ایک پکار، جب جنتی جنت میں ہوں گے تو جنتی جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے، سورہ اعراف، ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار، کیا پکار کے کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ نیکیوں اور مشقتوں پر جنت کا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ جہنمی جواب دیں گے، نعم ہم نے بھی حق پایا۔ اور ایک یہ بھی پکار ہوگی جنتیوں کی جہنمیوں کے لیے، ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ وہ آگے سے کہیں گے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور
پھر جہنمیوں کی بھی جنتیوں کے لیے ایک پکار ہوگی، ایک آواز ہوگی، جہنمی پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ان کی پکار کیا ہوگی؟ بیچارے پیاس کی شدت میں مبتلا ہوں گے، بھوک کے اندر مر رہے ہوں گے، لیکن موت تو آئے گی نہیں، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے جنت میں نعمتیں دی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ آگے سے جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان چیزوں کو اللہ نے جہنمیوں پر، کافروں پر حرام قرار دے دیا۔ اور ایک اور بھی آواز ہوگی آخر کے اندر، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنتیوں اب ہمیشگی کی زندگی ہے، موت کوئی نہیں۔ اور جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا، موت کوئی نہیں۔ جنتی اس سے جس قدر خوش ہوں گے اس خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور جہنمی اس سے جس قدر پریشان ہوں گے اس پریشانی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حسرت بھرے انداز میں کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش آج ہمارا بھی موت خاتمہ کر دیتی۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں یوم التناد، یہ دال کی شد کے ساتھ ایک قرات، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بھاگنے کا دن، کیونکہ ند فلاں تب کہا جاتا ہے جب کوئی شخص بھاگ رہا ہو، تو اب قیامت کے دن کو بھاگنے کا دن کیوں کہا گیا؟ لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لوگ گھبراہٹ میں دوڑ لگا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، جس کے نقشے کو، میدان محشر کے نقشے کو بھی اللہ قرآن میں اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ اور جس وقت جہنمیوں کے لیے جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جہنمیوں کو اس کی طرف لے جایا جائے گا، تو جہنمی بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے، دوڑ لگائیں گے، لیکن اعلان ہوگا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے کہ تم آسمانوں زمین سے بھاگ کے کہیں نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن تم یہ طاقت نہیں رکھ سکتے، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اور ما لکم من اللہ من عاصم، آج اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔